أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق الله العظيم. سورة البقرہ آیت نمبر 196. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَأَتِمُّ اور تم پورا کرو الحج حج کو والعمرۃ اور عمرے کو للہ اللہ کے لیے. فإن احصرتم بس اگر احصرتم تم روک دیے جاؤ فما استيسر من الهدي تو بس جو آسان ہو قربانی میں سے. ولا تحلقوا اور مت منڈاؤ رؤوسکم اپنے سروں کو حتی یہاں تک یبلغ الہدی کہ پہنچ جائے قربانی محلہ اپنے محل اپنی جگہ پہ. فمن کان بس جو شخص ہو منکم تم میں سے مریضا بیمار او بھی اذن یا اسے اذن تکلیف ہو من رأسہ اس کے سر میں ففدیۃ تو بس فدیہ دینا ہے بدلہ دینا ہے من صیام روزوں میں سے او صدقۃ یا صدقے میں سے او نسک یا قربانی میں سے. فَإِذَا بس جب امنتم تم امن میں ہو جاؤ فمن بس جو شخص تمتع فائدہ اٹھائے بالعمرۃ عمرے کے ساتھ الحج عمرے کا حج کے ساتھ ملا کر فما استيسر بس جو آسان ہو من الہدی قربانی میں سے وہ کرو. فمن لم یجد بس جو شخص لم یجد نہ پائے فصیام تو روزے ہیں 3 ایام 3 دن کے فی الحج حج میں و7 اور 7 دن اذا رجعتم جب تم لوٹو. تلک یہ 10 کامل 10 دن ہیں پورے. ذالک یہ حکم لمن اس شخص کے لیے ہے لم یکن اہلہ کہ جس کے گھر والے نہ ہو حاضر المسجد الحرام مسجد حرام کے پاس. واتقوا اللہ تم اللہ سے ڈرو وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ شدید العقاب کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہے شدید العقاب سخت عذاب والا.
الحج حج اشہر معلومات، مہینے ہیں معلوم. فمن فرض، بس جو شخص لازم کرے فیہن ان مہینوں میں الحج حج کو، فلا رفث تو نہ وہ بے حیائی کی باتیں کرے، ولا فسوق اور نہ گناہ کرے، ولا جدال اور نہ جھگڑا کرے، کوئی جھگڑا نہیں ہے فی الحج حج میں. وما تفعلوا اور جو بھی تم کرو من خیر کوئی نیکی، یعلمہ اللہ اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے. وتزودوا اور تم توشہ لے لو، فإن خیر الزاد التقوی بے شک بہترین الزاد توشہ التقوی وہ تو پرہیزگاری ہے. واتقونی اور مجھ سے ڈرو یا اولی الالباب اے عقل والو. یہاں سے اللہ تعالیٰ ابواب البر جن کا بیان ہو چکا ہے، لیس البر ان تولوا سے شروع کر چکے ہم اس دوسرے پارے کے پاؤ سے. نیکیوں کے جو احکام اس میں سے ان میں سے 11واں حکم ذکر کرنے لگے. حج کے بارے میں یہاں سے حج کی تفصیلی احکام ذکر کیے ہیں. چونکہ حج کا تعلق خانہ کعبہ کے ساتھ ہے تو اس پارے کے شروع میں، یہ دوسرے پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے جب تحویل قبلہ تبدیل قبلہ کا ذکر فرمایا تو وہاں پر مختصراً حج کا بھی کچھ ذکر ہوا تھا. ارینا مناسکنا وتب علینا اس کا ذکر ہوا تھا. اور پھر اس کے بعد ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ کا ذکر ہوا. اس کے ان کے درمیان سعی کا ذکر ہوا. ٹھیک ہے، یہاں سے حج کا تفصیلی حج کے احکام ذکر کرنے لگے. حج کے یہاں پر حج کی فرضیت نہیں ذکر کر رہے. حج کی فرضیت کب ہوئی ویسے اس کے بارے میں کئی اقوال ہیں. جمہور حضرات تو یہ فرماتے ہیں کہ حج کی فرضیت 3 ہجری میں ہوئی ہے. سورہ آل عمران میں جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، وہاں بعض حضرات فرماتے ہیں کہ حج فرض ہوا ہے 6 ہجری میں، بعض فرماتے ہیں 8 ہجری میں وغیرہ ظاہر. لیکن حج کی فرضیت وہاں پر بیان ہوئی ہے. یہاں پر حج کی فرضیت کا ذکر نہیں ہے. یہاں پر حج کے دیگر احکام جو ہے وہ ذکر فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ. تو فرمایا حج اور عمرے کو تم پورا کرو اللہ کے لیے. یہ آیت نازل ہوئی ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر، جب 6 ہجری میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا. خواب میں یہ دیکھا کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں اور صحابہ بھی میرے ساتھ ہیں. تو صبح جو ہے نا وہ صحابہ کو اس کے بارے میں بتایا. تو 6 سال ہو گئے تھے صحابہ نے خانہ کعبہ دیکھا نہیں تھا. شوق تو پہلے سے تھا اور طلب جو ہے وہ بڑھ گیا. خواب میں یہ نہیں بتایا گیا کہ کب کریں گے آپ، ایسا تھا کہ کریں گے. تو انہوں نے کب ابھی ہم نے کرنا عمرہ کرنا. تو وہاں 1400 صحابہ وہاں نکلے اور اس کی تفصیل جو ہے نا موجود ہے. اور تفصیل کا ٹائم نہیں ہے. خیر حدیبیہ کے مقام پر جب پہنچ گئے تو وہاں پر جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا. بلکہ جو قصبہ اونٹنی تھی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے وہ بیٹھ گئے، ادھر ادھر جا نہیں رہے تھے. تو خیر وہاں پہ جو ہے وہ وہاں سے پتہ چلا کہ مشرکین مکہ نے کہا کہ اب نہیں جو ہے نا وہ ان کو آنے دیں گے اندر خانہ کعبہ کے پاس اور طواف نہیں کرنے دیں گے. تو ادھر رک گئے. خیر میں اللہ کی حکمت تھی نا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ روکا جاتا تو یہاں پر جو احکام معلوم ہوئے ہیں جب کسی کو اس طرح روک دیا جائے تو وہ کیا کرے.
تمہیں کیسے معلوم ہوتا؟ اللہ کی حکمت ہے نا. اب دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تفصیل بتائی کہ تم جب روک دیے جاؤ راستے میں اس طرح تو کیا کرو, یہ بتا دیا حکمت ہے. تو روک دیا تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی. اس میں ہے کہ جب کسی کو روک دیا جائے راستے میں جا رہا تو وہ کیا کرے. ٹھیک ہے. اچھا پھر اس میں تفصیل بحث موجود ہے. احسان اسے کہتے ہیں روکنا. کس چیز کا جو ہے نا وہ احسان مطلب کس چیز سے انسان رک جائے معتبر ہے. تو یہاں پر تو دشمن کا تو واضح ہے کہ دشمن کے بارے میں آیات نازل ہوئی ہے نا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور بعض دیگر ائمہ نے بھی مرض بھی سارے اس میں لاحق کر دیا کہ اگر کسی کو دشمن روکے یا کسی کو مرض روکے, بیماری روکے, یعنی بیمار ہو گیا راستے میں جا رہا تھا, احرام باندھ لیا عمرے کا, جا رہا ہے راستے میں روک کے دشمن نے روک لیا, بیماری آ گئی نہیں جا سکتا, تو اب کیا؟ تو اس شخص کے بارے میں بتائیے کہ ایسا شخص جو ہے نا وہ قربانی کر, یہ اب یہ خود تو نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے. تو قربانی کا جانور بھیج دے, اور جب قربانی کا جانور بھیج دے کہاں پر بھیجے؟ حدود حرم. حدود حرم میں جب وہ وہاں پر پہنچ جائے قربانی ہو جائے تو اس کے بعد یہ اپنا سر منڈا کر بال کٹوا کر کیا کرے؟ احرام کھول. اور اس کی قضا بھی کرنی پڑے گی. یہ طریقہ بتا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اگلے سال 7 ہجری میں اس کی قضا فرمائی تھی, امت القضا. اس سے ایک اور مسئلہ معلوم ہو گیا. دیکھیے گا عمرہ جو ہے نا, عمرہ یہ فرض واجب نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا عمرہ کیا فرض واجب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی نہیں, کر لو تو بہتر ہے, نہ کرو تو کوئی حرج نہیں. فقہاء نے فرمایا سنت ہے. لیکن جب ایک دفعہ کوئی شروع کر لے تو اس کے بعد اس کو پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے. عمرے کا ہم نے احرام باندھ لیا نا, شروع کر لیا, تو اب اس کو پورا کرنا ضروری ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا تو اگلے سال قضا کر لی. عمرہ ضروری نہیں ہے, فرض واجب نہیں ہے, لیکن قضا کی اس وجہ سے کہ اس کو شروع کر چکے تھے. تو اس سے معلوم ہو کہ نفلی عبادت بھی جب شروع کی جائے نا اس کے بعد اس کو کوئی توڑے تو اس کو اس کی قضا کر دے. نفلی عبادت کسی نے شروع کی, روزہ شروع کیے, نفلی روزہ رکھ لیے, اب اس کو پورا کرنا ضروری ہے. نفلی نماز شروع کی, اس کو پورا کرنا ضروری. اگر کسی نے روزہ توڑا یعنی نفلی نماز توڑ دی تو اس کی قضا کرنی پڑے گی جیسے عمرے کی ہے. تو یہ مسئلہ جو ہے, یہ بھی مسئلہ یہاں پر جو ہے وہ معلوم ہے. تو طریقہ بتایا کہ جب تم روک دی جا تو ایسا کرنا ہے. یہ طریقہ ہے. وہاں پر پہنچ جائے, قربانی کا جانور, ٹھیک ہے, قربانی کرنی ہے, دینی ہے, ٹھیک ہے, بکری وغیرہ اس کی, تو پھر اس کے بعد سر منڈانے کے بعد احرام کھول سکتا. اس سے معلوم ہوا کہ احرام کی حالت میں کوئی بال نہیں کاٹ سکتا, بال نہیں کاٹے جا سکتے. اچھا اب یہ تو فرمایا والا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الهدی محلہ کہ تم اپنے بال نہیں کٹا سکتے, سر نہیں منڈا سکتے. احرام کے اندر کچھ پابندیاں ہوتی ہیں, اب اس کا ذکر کریں گے ہم. ایک پابندی یہ بھی ہے کہ بال نہیں کٹا سکتے. اچھا آگے بھی ہو فرمایا اگر کسی کے سر میں تکلیف ہو, اب سر منڈانا بال کٹوانا لازمی ہو, پھر کیا کریں؟ ایسے پابندی ہے تو اس کے بارے میں بتا دیا. فمن کان منکم مریضا او به اذى من رأسه ففدیۃ من صیام او صدقۃ. کسی کے سر میں تکلیف, تکلیف سے مطلب چوٹ لگ گئی, اب وہ جنو بال کٹوانا سر منڈانا ضروری ہو گیا, یا کوئی اور مسئلہ بن گیا, یا سر میں جھوئیں بہت زیادہ ہو گئی, ٹھیک ہے, اب حل کیا ہے؟ بال سر منڈا, بال منڈا, تکلیف تو پھر ہے بھی احرام کی حالت میں, تو ایسی حالت میں انسان جو ہے سر منڈا سکتا ہے, بال کٹوا سکتا ہے, لیکن اس کا جو ہے وہ فدیہ دینا پڑے گا. فدیہ دینا. فدیہ کیا ہے؟ تو فدیہ کے بارے میں 3 چیزوں کا ذکر ہے. ان 3 چیزوں میں سے کوئی چیز دینے پڑے گا.
ان 3 چیزوں میں اختیار تو قربانی ہے، قربانی دے رہے، ٹھیک ہے، وہ تو حدود حرم میں ادھر، باقی صدقہ ہے اور روزے، یہ کہیں بھی بندہ دے سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی جگہ متعین ہے، ادھر آ کر بھی دے سکتے ہیں، پاکستان میں آ کر، ان کی مقدار نہیں بتائی، لیکن حدیث شریف میں ہے صدقے اور کیا نام روزے 3 روزے حدیث شریف، اگر کسی نے ایسے بال کٹوائے ہیں احرام کی حالت میں کسی تکلیف کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے، تو فدیے کے طور پر 3 روزے رکھنے پڑیں گے، یا جو ہے نا کیا کرنا پڑے گا، صدقہ، یعنی 6 مسکینوں کو صدقہ دینا پڑے گا، یعنی فی مسکین 1.25 سیر گندم جو ہے نصف سا، 1.25 سیر گندم وہ دینے پڑے گا، یا اس کی قیمت جو ہے نا وہ 1 مسکین، 6 مسکین میں سے ہر مسکین کو یہ دینے پڑے گا، یہ فدیہ ہے اگر کسی نے احرام کی حالت میں سر منڈایا یا باندھ کر۔ آگے فرمایا کہ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، بس پھر تم جب امن میں ہو جاؤ، یعنی احصار کا حکم ہے نا، احصار اس کی عام حالات جب تم ہو تو کسی نے اگر جو ہے نا وہ حج کے ساتھ عمرہ ملا لیا تو وہ قربانی کر لیا۔ دیکھیے گا زمانے جاہلیت میں جو حج کے مہینے ہیں نا، ان میں عمرہ کرنے کو وہ بہت برا سمجھتے تھے کہ عمرہ کرنا درست نہیں ہے، لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے کہا کوئی حرج نہیں ہے، حج کے دنوں میں عمرہ کر سکتے ہو، لیکن وہ لوگ نہیں کر سکتے جو میقات کے حدود کے اندر رہتے ہیں، وہ لوگ حج کے دنوں میں عمرہ نہیں کر سکتے۔ میقات کے حدود چاروں طرف سے متعین ہے کہ جو شخص بھی ادھر سے جاتا ہے مکہ مکرمہ میں، ٹھیک ہے، مکہ مکرمہ کے ارادے سے، تو وہ احرام باندھے گا یہاں سے، وہ چاروں طرف سے ہے، اور بعض جگہ ذرا 400 ساڑھے 400 کلومیٹر ہے، بعض سے کم ہے دور۔ جو لوگ اس کے اندر رہتے ہیں وہ لوگ حج کے دنوں میں عمرہ نہیں کر سکتے، حج کے مہینوں میں وہ صرف حج کر سکتے ہیں، اس لیے ان کو پابندی ہے کہ وہ تو بعد میں بھی کر سکتے ہیں، ان کے تو قریب ہے، جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو باہر لوگ رہتے ہیں یہاں سے باہر، حدود سے باہر، وہ حج کے دنوں میں عمرہ بھی کر سکتے ہیں، حج تو ویسے بھی کر سکتے ہیں، حج تو سب کر سکتے ہیں۔ تو اگر کسی نے حج اور عمرہ دونوں کی ہے نا تو اس پر قربانی، اگر کسی نے دیکھو عمرے میں قربانی نہیں ہے، صرف عمرہ کرنے پر، ویسے عبادت کے طور پر کوئی ہدی لے جائے، جیسے آپ سے لے گئے تھے، وہ تو عبادت کے طور پر تھا، وجوب کے طور پر، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس طرح صرف حج کرنے پر بھی قربانی نہیں ہے، صرف حج پر بھی نہیں، لیکن عمرے اور حج دونوں کو ملا جائے پر قربانی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو دونوں کو اس طرح بھی ملا سکتے ہیں کہ یہاں سے جاتے ہوئے انسان دونوں کا احرام اکٹھا باندھے، حج اور عمرہ دونوں کی تلبیہ پڑے، دونوں کی نیت کرے، وہاں پہ جا کے عمرہ کرے، احرام نہ کھولے، اسی احرام کے ساتھ پھر حج کر کے جب حج مکمل کر لے پھر احرام کھولے، اس کو حج قران بولتے ہیں۔ اس صورت میں بھی قربانی واجب ہوگی۔ اور یا یہ ہے کہ حج تمتع کر لے کہ یہاں سے جائے، پہلے جاتے ہوئے عمرے کا احرام باندھ لے، وہاں پر جا کر عمرہ کر لے، پھر احرام کھول لے، اس کے بعد جب حج کے دن آ جائے 8ویں ذی الحجہ، پھر حج کا احرام باندھ لے اور حج کر کے پھر احرام کھول، اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، حج افراد، حج قران، حج تمتع۔ حج افراد صرف حج کرنے پر تو قربانی نہیں ہے، لیکن حج تمتع اور حج قران پر جو ہے نا وہ قربانی بھی ہوگی، اسی قربانی جو ہے وہ دینے پڑے گی، بکری، اونٹ وغیرہ، جو گائے، اس کی جو ہے وہ قربانی دینے پڑے گی، جو بھی کیا ہو آسان، خدا جو آسان ہو تمہارے لیے ان میں سے تو وہ دے۔
اچھا فرمایا پھر کہ فمن لم یجد فصیام 3 ایام فی الحج و7 اذا رجع. اگر فرمایا نا کہ حج تمتع حج قران میں قربانی دینی ہے. اچھا ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا کہ مسئلہ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ لوگ یہاں سے حج کے لیے جاتے ہیں تو یہ تو ہوگی حج کی قربانی یہ دینی ہے. اگر کوئی سب ویسے کوئی شخص صاحب نصاب ہے نا تو جو واجب قربانی ہوتی ہے وہ بھی دینے پڑے گی. یہاں پر گھر میں حج کی قربانی الگ ہے. اگر کوئی صاحب نصاب ہو اس کی وہ قربانی الگ ہے وہ جو گھر میں یہاں پر دیں گے. بشرط یہ کہ حج کے دنوں میں وہ مقیم ہو مسافر نہ. اگر حج کے دنوں میں وہ مسافر ہے مثلا مدینہ منورہ گیا تو مدینہ منورہ سے آیا ٹھیک ہے نا تو اس نے جو ہے نا وہ یہاں پر مکہ مکرمہ میں 15 دن کی نیت نہیں کی. 15 دن کی نیت نہیں کی. اس سے پہلے وہ مینا کی طرف روانہ ہو گئے تو وہ مسافر پر قربانی نہیں ہوتی. اگر وہ مقیم ہو پھر اس کو قربانی جو ہے وہ دینے پڑے گی. اچھا تو اب فرماتے ہیں کہ اگر جو حج کی قربانی ہے اس کی کسی کی طاقت نہ نہیں کر سکتا تب وہ کیا کرے گا. تو اس کے بارے میں فرمایا کہ جو قربانی کرنے کی طاقت نہ رکھتا تو اس کے ذمہ 10 روزے رکھے گا. وہ جو قربانی نہیں کر سکا نا اس کی جگہ پر 10 روزے رکھنے پڑیں گے. اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ 3 روزے وہ 9 ذوالحجہ سے پہلے رکھے گا. ٹھیک 3 روزے 9 ذوالحجہ سے پہلے یہ وقوف عرفہ سے پہلے وقوف عرفہ تک رکھے اور 7 روزے اس کے بعد حج کے بعد چاہے ادھر جب حج کر کے ادھر رہ رہے ادھر بھی رکھ سکتے ہیں یا ادھر اپنے علاقے میں آ جائے ادھر بھی رکھ سکتا ہے. یہ ترتیب ہوگی. اس طرح 10 روزے رکھنے پڑیں گے قربانی کے بدلے میں. اگر کسی نے 3 روزے عرفہ سے وقوف عرفہ سے پہلے نہیں رکھے ٹھیک ہے تو اب وہ پھر قربانی ہی کرے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو قربانی کرنے پر چاہے بعد میں کیوں نہ ہو لیکن اب اس کے لیے قربانی متعین ہوگی. اب وہ قربانی ہی جو ہے اس کو وہ کر دے گا تو یہ اس کے لیے حکم ہے. تو فرمایا دل کا عشرۃ کاملہ یہ 10 روزے مکمل ہو گئے یہ اس کے رکھنے پڑیں گے. ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام. میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ یہ حکم اس کے لیے ہے جو مسجد حرام کے پاس نہیں رہتے یعنی حج تمتع بغیر حج قران جو حج اور عمرہ ملانے والی بات ہے نا یہ جو ہم باہر سے لوگ جاتے ہیں میقات سے باہر جو رہنے والے وہ کر سکتے ہیں. جو اندر والے لوگ ہیں جو اس حدود کے اندر رہتے ہیں وہ نہیں کر سکتے. فرمایا واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب. اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے. یعنی حج کے احکام کا ذکر کر کے پھر فرمایا اللہ سے ڈرو اور جان لو اللہ سخت. یہاں پر حج کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر عذاب کا ذکر کیوں آ گیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو احکام ذکر ہو گئے نا ان کو ٹھیک سے ادا کرو. حج کے احکام کو صحیح طرح سے ادا کرو. اگر کمی بیشی کرو گے تو عذاب سزا ملے گی. تو اس لیے حج پر جانے سے پہلے اچھی طرح تیاری کرنی چاہیے. تیاری کر کے جانا چاہیے. حج کے احکام سیکھنے چاہیے. کلاسیں اٹینڈ کرنی چاہیے. تفصیل سے کسی مفتی کے پاس جانا چاہیے عالم کے پاس جانا چاہیے. ایسا عالم جو پہلے جو ہے نا وہ حج کر چکا ہو اس سے حج کے تفصیل احکام معلوم کرنے چاہیے. اصل میں اکثر لوگ جاتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اکثر لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا. بعض اوقات تو واجبات بھی چھوڑ دیتے ہیں. واجبات تک چھوڑ دیں ٹھیک ہے. تو اس لیے فرمایا اگر تم یہ سستی کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں سزا ملے گی. تو یہ کام نہیں کرنا. فرمایا الحج اشہر معلومات. حج کے مہینے متعین ہیں معلوم ہے یعنی شوال ہے اور ذی القعدہ ہے اور ذی الحج کے پہلے 10 دن
کیا مطلب متعین، یعنی اس سے پہلے جو ہے نا وہ حج کا احرام نہیں باندھ سکتا. مثلا رمضان میں باندھ نہیں. بعض فقہا فرماتے ہیں اگر کسی نے حج کا احرام باندھ لیا تو اس کا حج ہوتے ہی نہیں. ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا اگر کسی نے شوال سے پہلے باندھ لیا رمضان میں مثلا تو اس کا حج تو ہو جائے گا لیکن مکروہ ہو. اس لیے حج کا احرام جو ہے نا وہ رمضان کے بعد وہ باندھنا چاہیے. تو فرمایا کہ حج کے مہینے جو ہے وہ معلوم ہیں. فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. جس نے اپنے اوپر حج کو لازم کر لیا، یعنی احرام کسی نے باندھ لیا، احرام باندھ لیا تو فرمایا فلا رفث. اب رفث نہیں ہے، رفث یعنی ازدواجی تعلق یا ازدواجی تعلق کی باتیں کرنا، یہ سب اس میں شامل ہے. ولا فسوق، اور کوئی فسق کا اصل تو مانا ہوتا ہے کہ نکل جانا حدود سے، لیکن یہاں پر مراد گناہ ہے. بعض مفسرین تو فرماتے ہیں کہ مطلق گناہ مراد ہے، سارے گناہ، اس سے بچنا ضروری. لیکن بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد وہ جو چیزیں حج میں ممنوع ہے وہ مراد ہے. کیونکہ باقی جو گناہ ہے وہ تو ہر جگہ جو ہے نا ممنوع ہے، وہ تو احرام کے بغیر بھی ممنوع ہے، وہ تو کرنے نہیں. تو یہاں پر جو احرام کی حالت میں اشیاء ممنوع ہے وہ مراد ہے. دیکھو احرام کی حالت میں بعض حلال چیزیں بھی ممنوع ہو جاتی ہیں، بعض حلال چیزیں بھی ممنوع ہو جاتی ہے. تو کچھ چیزیں جو ہے وہ حلال لیکن احرام کی حالت میں ممنوع ہے. مثلا نمبر 1 ازدواجی تعلق جو ہے وہ ممنوع ہوتا ہے احرام کی حالت میں. نمبر 2 خشکی کا شکار وہ ممنوع ہے، وہ نہیں کر سکتا. لیکن خشکی کا ٹھیک سمندری بحری شکار کر سکتا ہے. مثلا کوئی بحری جہاز میں جا رہا ہے، احرام حدود نقاط کی حدود سے گزر گیا، احرام کی حالت میں ہے ٹھیک ہے، لیکن جہاز میں مچھلی کا شکار شروع کر دیا تو اگر سے احرام کی حالت میں ہے لیکن کر سکتا ہے. اس لیے کہ بحری شکار ممنوع ہے. خشکی کا شکار بھی خود بھی کرنا ممنوع ہے، اور کسی شکاری کو تعاون کرنا، بتانا ادھر ہے، یا شکاری جو ہے نا اس کے تعاون کرنا پکڑنے وغیرہ میں، یہ بھی ممنوع ہے. اسے بھی بچنا جو ہے وہ ضروری ہے. اس طرح جو ہے وہ خوشبو لگانا یہ بھی ممنوع ہے. اس طرح ناخن اور بال کاٹنا یہ بھی ممنوع ہے. چوتھی چیز ہوگی. اور 5ویں چیز جو ہے وہ سلے ہوئے کپڑے پہننا، یہ ممنوع ہے لیکن مردوں کے لیے، یہ حکم عورتوں کے لیے نہیں ہے. مردوں کا ہوتا ہے نا وہ لباس پہنتے ہیں سفید چادر، عورتوں کے لیے تو نہیں. عورتوں کا بس صرف نیت کرنا، بس لباس وہی رہے. یہ 5ویں چیز ہوگی. اور 6ٹھی چیز جو ہے نا وہ ہے کہ سر اور چہرے کو نہیں ڈھانپ سکتا. مرد نہ سر کو ڈھانپ سکتا ہے اور نہ ہی چہرے. وہ عورت جو ہے وہ سر کو ڈھانپے گی لیکن چہرے کو نہیں. عورت کے چہرے کو نہیں ڈھانپ سکتی. یہ اچھی چیزیں ہیں. اچھے عام حالات میں تو یہ جائز ہے لیکن احرام کی حالت میں یہ ممنوع ہے، یہ نہیں کر سکتے. ممنوعات احرام میں شامل. تو فرمایا ولا فسوق، فسوق سے یہی مراد ہے. ولا جدال فی الحج، اور کوئی جھگڑا نہیں کرنا حج. جھگڑنے سے کیا مراد؟ بعض حضرات نے تو فرمایا کہ جھگڑنے سے مراد عام کوئی بھی جھگڑا ہو، لیکن جدال کہتے ہیں بڑا جھگڑا. بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے مخصوص جھگڑا مراد ہے. مخصوص جھگڑا کیا ہے وہ آگے بات آ رہی ہے اگلے درس میں، کہ مشرکین مکہ میں سے بعض جو ہے نا وہ وقوف عرفہ کرتے تھے، اس کو عرفہ وقوف کرتے تھے، اس کو واجب سمجھتے تھے، ضروری سمجھتے تھے.
اور بعض نہیں، بس وقوف مزدلفہ کرتے تھے، وقوف عرفہ نہیں کرتے. اور اس طرح بعض لوگ ذی الحجہ میں حج کرتے تھے، بعض ذوالقعدہ میں کرتے تھے. اور اس اختلاف کی وجہ سے آپس میں جھگڑتے بھی تھے. ٹھیک ہے، تو اس پر جو ہے نا فرمایا کہ یہ جھگڑا ہے. اب دیکھو یہاں پر 3 چیزیں فرمایا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. اچھا یہاں پر نہیں کی کہ تم ایسا نہ کرو، ٹھیک ہے، بلکہ نفی کی ہے. مطلب ہے کہ یہ چیز ہونی نہیں چاہیے، ان چیزوں کا تصور ہی نہیں ہونا چاہیے حج کے دنوں میں. ٹھیک ہے نا، تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا حج کے ایام میں یہ بہت ضروری ہے. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ، تم کوئی بھی نیک کام کرو کہ اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے. مطلب یہ ہے کہ تم وہاں پر جا کر حرم شریف میں جاؤ، حج کے لیے جاؤ، تو بس صرف یہ نہیں ہے کہ بس صرف حج کے افعال کرنے ہیں، بس کوئی نیک کام نہیں کرنا، نہیں اور بھی نیک کام کرو. وہاں پر جو کام سب سے زیادہ کرنے کا کام ہے وہ طواف کرنا چاہیے. اس لیے کہ باقی کام تو ادھر بھی کر سکتے ہو، نوافل ادھر کر سکتے ہو، صدقہ ادھر بھی دے سکتے ہو، ٹھیک ہے، تلاوت ادھر بھی کر سکتے ہو، سمجھ آ گئی. لیکن طواف تو ادھر نہیں کر سکتے، طواف تو ادھر ہی کرنا ہے. تو اس لیے جو ہے وہ طواف ادھر زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے. اس کا جو ہے نا خیر، اس کا بہت ثواب بہت زیادہ، اور خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کر ویسے دیکھنا، عبادت کرنا، اس کے بہت زیادہ ثواب ہے. تو اس کا جو ہے نا وہ خیال کرنا چاہیے. اور بھی بہت سارے نیک کام کرنے، صرف یہ نہیں. تو اتفاق سے ہمارا بھی عمرے پہ جانے کا ارادہ ہے انشاءاللہ. انہی دیر میں ہو سکتا ہے آخری درس ہمارا، اگلی درس سے پہلے ہم چلیں گے ممکن، ٹھیک، یا یہ ہے کہ اگلی درس کا موقع مل جائے. اتفاق سے مسائل بھی کسی کے بیان ہو رہے، تو دعا کریں اللہ تعالیٰ خیر خیریت سے لے جائے انشاءاللہ. ضرور اللہ تعالیٰ آپ سب کو بار بار جو ہے وہ حاضر نصیب فرمائے. تو فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَىٰ، اور توشہ لے لیا کرو اپنے ساتھ. فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَىٰ، یہ بعض لوگ جو ہے ایسا کرتے تھے کہ بس ہم تو توکل کر رہے ہیں، بھروسہ کر رہے ہیں، حج کے لیے نکل جاتے تھے. تو یہ درمیان میں راستے میں جب سب کچھ ختم ہوتا نہیں تھا، پھر مانگنا پڑتا تھا، بھیک مانگنی پڑتی تھی. تو فرمایا نہیں، یہ توکل نہیں ہے، یہ توکل نہیں. تم جو ہے نا اپنے ساتھ لے لو، توشہ لے لو. اور فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ، بہترین توشہ تو تقویٰ ہے، تقویٰ تمہارے ساتھ ہو. لیکن یہ نہیں ہے کہ تم کسی اور سے مانگنا شروع کرو. تو جو ہے نا اس کی تیاری کرو، اور اس کا وہاں پہ جتنے رہنا ہے اتنے دن کا انتظام جو ہے تمہارے پاس ہونا چاہیے. وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مجھ سے ڈرتے رہا کرو، یا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو. یعنی تقویٰ مجھ سے ڈرو اے عقل والو. یعنی مطلب یہ ہے کہ عقل والی اللہ سے ڈرتے ہیں. جو ڈرتے اللہ سے، جو تقوی اختیار کرتے ہیں وہ عقل والے ہوتے ہیں. تو اس نے فرمایا تقوی کے ساتھ عقل کا ذکر کیا کہ عقل والی ہی اللہ سے ڈرتے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اب جو ہے وہ ذکر ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ وہ پھر دعا ہوگا. 6 کو علیحدہ علیحدہ دیکھ سکتے ہیں، یا ایک کو بھی الگ الگ ایک ایک کر کے دے سکتے ہیں. ایک دن کا ایک ایک بھی کر سکتے ہیں، اکٹھا نہیں. اور یا یہ ہے کہ بہتر ہے کہ الگ الگ دے. اکٹھا اس میں ذرا اختلاف ہے، اکٹھا دے سکتے ہیں، بہتر ہے کہ الگ الگ. وہ بھی ایسا ہی ہے، وہ بھی ایسے ہی ہے.